اللہ نے فرمایا تھا اہدنا الصراط المستقیم، میرے بندوں مجھ سے مانگنا کہ اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا دے، ہدایت عطا فرما۔ پھر میں نے عرض کیا تھا اب قرآن پاک جس ہدایت کو مانگنے کی بندوں کو تعلیم دیتا ہے اور جس ہدایت والی زندگی کو پسند کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ جس زندگی اور جس طرز حیات کو پسند کرتے ہیں، ظاہر سی بات ہے کہ زندگی چند لمحوں کا نام نہیں ہے، یہ بظاہر ایک طویل عرصہ ہوتا ہے جس میں آدمی کو نفسانی تقاضے بھی درپیش ہوتے ہیں اور خواہشات کا مقابلہ ہوتا ہے، اور معیشت اور اکانومی کے تعلق سے اپنے چیزوں کو منتخب اور مرتب کرنا پڑتا ہے، اور معاشرے کے اندر کیسے انسانوں کے ساتھ برتاؤ کیا جائے اس کا سامنا ہوتا ہے۔ الغرض زندگی پھیلی ہوئی ہے، تو پوری زندگی کے اندر ہدایت کا کیا معنی ہوگا اور پوری زندگی کے اندر ہدایت کی تفصیل کیا ہوگی، اس کے لیے قرآن پاک نے پھر اپنی پوری کتاب کو شروع کیا تھا۔ سورہ بقرہ میں بتا دیا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، بندو جس ہدایت کی تمہیں تعلیم دی گئی وہ اس کتاب کے اندر ہے، لا ریب فیہ، جس میں کوئی شک نہیں ہے۔ پھر فرمایا تھا ھدی للمتقین، یہ قرآن سراپا ہدایت ہے۔ سراپا کے معنی ذرہ ذرہ اس کا ایک ایک لفظ اپنے اندر ہدایت کی تعلیمات کو سمویا ہوا ہے، پوری ہدایت کے سمندر ہیں اس میں۔ تو یہ قرآن پاک ہے ہدایت۔ ایک مقام پر فرمایا ھدی للناس، تمام عالم انسانیت کے لیے ہدایت ہے، اور یہاں پر فرمایا تھا ھدی للمتقین، یہ اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے ہدایت ہے۔ تو تمام عالم کے اندر کفار اور مشرکین بھی ہیں، ان کے لیے بھی قرآن پاک ہدایت ہے، اور اہل ایمان اور اللہ کا خوف رکھنے والے افراد کے لیے بھی ہدایت ہے۔ ہاں فرق ہے کہ کفار کے لیے اس معنی میں ہدایت ہے کہ اگر وہ اس کی تعلیمات کو لینا چاہیں، اس کے حقائق کو قبول کرنا چاہیں اور اس کتاب سے اپنا رشتہ جوڑنا چاہیں تو اس کے نتیجے میں ضرور وہ بھی راہیاب ہو جائیں گے، لیکن چونکہ ان میں سے بے شمار ایسے ہیں جو اس کتاب کی طرف کبھی کان نہیں دھرتے، اس بنیاد پر وہ اس کی ہدایت سے محروم رہتے ہیں۔ لیکن صحیح معنی میں قرآن پاک سے ہدایت ملتی کن کو ہے؟ جو صحیح معنی میں نجات تک پہنچ جاتے ہیں، اصل ہدایت کو پاتے ہیں، وہ وہی ہے کہ جن کی زندگیوں کے اندر، جن کے قلوب کے اندر اور جن کے ضمیر کے اندر اللہ کا خوف ہوتا ہے، اللہ کی معرفت ہوتی ہے، کائنات کے مالک کا تصور ہوتا ہے، اور ان کے ضمیر، ان کے دل میں بات ہوتی ہے کہ زمین و آسمان کا نظام خود نہیں چل رہا، کوئی ذات ہے جو سورج کو طلوع کرتا ہے، کوئی ہے جو زمین کو بچھایا ہوا ہے، کوئی ہے جو ذرے ذرے پر نگاہ رکھے ہوئے ہے۔ یہ سب کچھ جو تبدیلیاں اور تغیرات کائنات میں روز افزوں رونما ہوتے ہیں، پیدا ہوتے ہیں، یہ سب ایک ذات کا کرشمہ ہے، وہ ہے اللہ۔ تو یہ اس ذات کا خوف اور خشیت جن کے دلوں میں پیدا ہو جائے، جیسا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر میں تھا اور آپ کے صحابہ کے قلوب میں تھا، تو ایسے لوگوں کو خاص طور پہ قرآن پاک سے ہدایت ملتی ہے۔ ہاں میں نے عرض کیا تھا قرآن نے کہا ھدی للمتقین، اللہ سے ڈرنے والوں، اللہ کا خوف رکھنے والوں کے لیے قرآن پاک ہدایت ہے۔ اب کوئی بھی بندہ یہ دعویٰ کر سکتا تھا، کوئی بھی اس بات کا ثبوت دینے کی کوشش کر سکتا تھا کہ قرآن پاک یہ کہتا ہے کہ متقین کے لیے ہدایت ہے، یہی لوگ صحیح معنی میں ایمان اور ہدایت سے نوازے جاتے ہیں، ہم بھی ایمان والوں میں سے ہیں، ہم بھی متقین ہیں، تو کیا محض اس دعوے سے وہ اس مقصد کو پا سکتے ہیں؟ نہیں۔ قرآن پاک نے جہاں یہ بات فرمائی ہے کہ ہدایت ہے یہ اللہ سے ڈر رکھنے والوں متقین کے لیے، وہی متقین کی پہچان بھی بتا دی۔ جن لوگوں کے اندر یہ خوبیاں ہوں، ان کی زندگی کے اندر اس طرح کی صفات ہوں، یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کی نظروں میں مقبول ہیں، خدا کی نظروں میں ہدایت والے ہیں، اور اللہ کے قرآن کی تعلیم کی روشنی میں نجات پانے والے ہیں۔ اور جن کی زندگی میں یہ اوصاف نہ ہوں، یہ خوبیاں نہ ہوں، یہ کمالات نہ ہوں، وہ چاہے لاکھ اپنے ہدایت والا ہونے کا دعویٰ کریں اور اللہ کے ہاں مقبول اور پسندیدہ ہونے کا دعویٰ کریں، لیکن اللہ کے ہاں وہ ہدایت پر نہیں ہے۔ گویا اللہ تعالیٰ کے ہاں محض زبانی الفاظ اور دعووں پر فیصلے نہیں ہوتے، بلکہ اللہ تعالیٰ کے ہاں ریئلٹی اور حقائق پر فیصلے ہوتے ہیں کہ آپ اپنے دعوے میں کس حد تک صحیح اور سچے ہو۔ تو فرمایا اب کون ہے وہ لوگ، پہچان کیا ہے؟ الذین یؤمنون بالغیب، وہ لوگ جو غیب پر ایمان لاتے ہیں۔ اس کی تفصیل بیان ہو چکی ہے، جو اللہ کی ذات کو اور تمام ان چیزوں کو جن کو انہوں نے دیکھا نہیں ہے لیکن محض اللہ نے بیان کر دیا، تو
اللہ کے بیان کرنے پر اتنا سچا مانتے ہیں جتنا کہ اپنی آنکھوں سے کسی چیز کو دیکھنے اور مشاہدہ کرنے کے بعد اس کو سچا مانتے ہیں۔ اور یہ موٹی بات ہے، مسلمانوں کے ایمان اور دین کی جڑ یہی ہے، ایمان بالغیب۔ ہم نے اللہ کو اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھا لیکن ہم مانتے ہیں کہ اللہ ہے۔ ہم نے فرشتوں کو اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھا لیکن ہم مانتے ہیں کہ فرشتے ہیں۔ ہم نے جنات کو اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھا لیکن ہم مانتے ہیں کہ یہ اللہ کی ایک مخلوق ہے۔ اسی طرح ہم نے قبر کے عذاب کو اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھا لیکن ہم مانتے ہیں کہ